مدینہ میں مستقر ہونا تھا کہ کفار مکہ کی طرف سے مزاحمت شروع ہو گئی اور آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، لیکن بڑا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا، جہاں مدینہ سے تقریباً 70 میل دور لشکر اسلام میں 313 نہتے افراد تھے اور لشکر کفار میں 950 مسلح سپاہی۔ رات کے وقت مسلمان پیاسے ہوئے تو بدر کے کنویں سے پانی لا کر سارے لشکر کو آپ ہی نے سیراب کیا، جس پر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کو سلام کیا۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو یہ معرکہ پیش آیا تو جنگ کے خاتمے پر 70 کفار قتل ہوئے اور 70 اسیر ہوئے، اور ان مقتولین میں سے 35 تنہا حضرت علی علیہ السلام کے مارے ہوئے تھے اور 35 کے قتل میں آپ کی امداد شامل تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کی امداد کا وعدہ نہ ہوتا تو شاید کوئی ثابت قدم نہ رہ سکتا۔ بدر کی فتح کے بعد قدرت نے علی علیہ السلام کو اس عظیم کار نمایاں کا انعام دیا اور 1 ذی الحجہ کو حضرت علی علیہ السلام کا عقد جناب فاطمہ علیہ السلام سے ہو گیا، جن کی خواستگاری کے کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ نور کا عقد صرف نور سے ہو سکتا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ علی نہ ہوتے تو آدم و غیر آدم میں کوئی میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کا ہمسر نہ ہوتا۔ یہ نورانی رشتہ زمین پر بھی انجام پایا اور عرش اعظم پر بھی انجام دیا گیا۔ مہر کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے پر علی علیہ السلام نے اپنی زرہ بیچ کر جناب زہرا علیہ السلام کا مہر ادا کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہر میں سے 63 درہم کا سامان جہیز خرید کر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اور اسلام میں شادی کا بہترین تصور اور سادگی کا عظیم ترین مرقع سامنے آ گیا، جس پر کسی بھی غریب اور فقیر کو اسلامی نظام سے شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر نبی کریم کی بیٹی کا مہر 500 درہم ہو سکتا ہے تو دوسرے شخص کو زیادہ مہر کے مطالبے کا کیا حق ہے، اور اگر نبی کا داماد 63 درہم کے جہیز پر گزارا کر سکتا ہے تو اسی کے مہر سے خریدا گیا ہے تو دوسرے کسی داماد کو فرمائش کرنے کا کیا جواز ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے عظیم تر کسی کی بیٹی یا نبی کے داماد سے والا تر کسی کا بھی داماد ہو سکتا ہے؟ سن 3 ہجری میں کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا اور 3000 کے لشکر سے مدینے پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اور چند دیگر مخلص اصحاب نے میدان احد فتح کر لیا تھا، لیکن بعض اصحاب کی طمع دنیا اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور مسلمان اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر اچکنے لگے۔ صرف 2-3 افراد تھے جو جان کی بازی لگائے رہے، اور حضرت حمزہ اور مصعب جیسے افراد کی شہادت کے بعد تنہا حضرت علی علیہ السلام دفاع کرتے رہے، اور آخر میں انہوں نے ہی دختر پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی مدد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کے علاج کا انتظام کیا۔ اس جنگ میں شہادت کی سعادت حضرت حمزہ علیہ السلام کو نصیب ہوئی کہ آپ سید الشہداء قرار پائے، اور فتح کا صحرا حضرت علی علیہ السلام کی سر بندھا کہ وہ تنہا مدافع رسول قرار پائے۔ معاویہ کی ماں اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جناب حمزہ علیہ السلام کی لاش کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدتوں روتے رہے۔ انفرادی طور پر شکست کے بعد کفار نے یہودیوں سے مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس طرح سن 5 ہجری میں جنگ احزاب پیش آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے گرد جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق تیار کرا دی، لیکن چند سربراہان کفار خندق پار کر کے آگے اور لشکر اسلام پر غضب کا ہراس طاری ہو گیا۔ حضرت عمر عمرو بن عبدود کی تعریف کر کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے لگے، اور باقی اصحاب نے سر اٹھانے کا بھی ارادہ نہیں کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے میدان میں امر کا مقابلہ کر کے اسے تحقیق کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضربت کو ثقلین کی عبادت سے زیادہ وزنی قرار دے دیا کہ اس وقت اسلام و کفر کا معرکہ تھا اور کل ایمان کل کفر کی زد پر تھا۔ رب العالمین نے امداد کی اور کل ایمان نے کل کفر پر غلبہ حاصل کر لیا۔ شوال سن 5 ہجری میں جنگوں سے قدرے فرصت پانے کے بعد مسلمانوں کے تقاضے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ کیا اور کفار مکہ کو اطلاع کر دی کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مکے میں داخلے سے روک دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس امر پر راضی ہو گئے کہ عمرہ آئندہ سال انجام دیں گے، اور صلح نامہ مرتب کر کے واپس تشریف لے آئے۔
صلح نامے کی کتابت کا کام بھی حضرت علی علیہ السلام ہی نے انجام دیا اور اسلام کا معرکہ قلم بھی انہی کے ہاتھوں سر ہوا، جبکہ اس صلح کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر حضرت عمر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی شک ہو گیا تھا، اور بمشکل تمام حضرت ابوبکر کے سمجھانے سے بات سمجھ میں آئی کہ عام طور سے انہیں اسلامی حقائق انہی کے بیان کے بعد سمجھ میں آتے تھے۔ سن 7 ہجری میں مدینے سے نکالے ہوئے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں سے مل کر سازش کی اور اسلام سے انتقام لینے کا پروگرام بنایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے مقام خیبر تک پہنچ گئے اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 2-3 دن تک حضرت ابوبکر اور عمر زور آزمائی کرتے رہے، لیکن میدان سے فرار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد میدان کرار غیر فرار اور محب و محبوب خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ دوسرے دن علم لشکر حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے حارث و انتر و مرحب جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کو فتح کر لیا اور ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر قرار پا گئے۔ خیبر کی فتح کے بعد فتوحات کی جملہ قسمیں مکمل ہو گئیں اور اسلام نے کفر، شرک، یہودیت سب کو شکست دے دی، تو ذی قعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کا پروگرام بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مکہ خالی کرایا اور مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر عمرہ ادا کیا اور سکون کے ساتھ واپس چلے گئے۔ سن 8 ہجری میں مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنی خزاعہ کے ایک فرد کو عین حرم خدا میں قتل کر دیا گیا، تو آپ اپنے حلیفوں کی فریاد پر 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ رمضان سن 8 ہجری میں روانگی عمل میں آئی اور مکے پہنچ کر آپ نے نہایت شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ اس طرح کی احساس شکست و ذلت نے ابو سفیان اور معاویہ جیسے افراد کو مسلمان بنا دیا، اور آپ نے خانہ خدا میں نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بلند کر کے طاق کعبہ سے تمام بت گروا دیے، اور اس طرح حضرت شاہ بت شکن قرار پا گئے۔ 10 شوال سن 8 ہجری کو جنگ حنین پیش آئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جس کی بنا پر ان میں غرور فتح پیدا ہو گیا، لیکن آخر میں سب نے فرار اختیار کیا اور بمشکل تمام واپس آئے، تو 70 کفار قتل ہوئے اور 4 مسلمان، اور اس فتح کا صحرا بھی حضرت علی علیہ السلام کے سر رہا، ورنہ میدان جنگ صحابہ کرام سے خالی ہو چکا تھا۔ سن 9 ہجری میں ہرقل روم کی تیاریوں کی خبر پا کر آپ نے تمام مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا اور عظیم قافلہ لے کر نکل پڑے، لیکن چونکہ آپ کے علم میں تھا کہ دشمن میں مقابلے کا حوصلہ نہیں ہے اور جنگ کی نوبت نہ آئے گی، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ دیا اور یہ تاریخی اعلان کر دیا کہ تمہارا وہی مرتبہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، صرف میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ تبوک کی اس بلا جنگ کامیابی کے بعد تبلیغ سورہ برات کا مرحلہ پیش آیا، جس کام پر پہلے حضرت ابوبکر مامور ہوئے، اس کے بعد وحی الہی نے انہیں واپس کر کے یہ کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا، اور انہوں نے حج اکبر کے موقع پر برات مشرکین کا اعلان کر دیا، جو علی والوں کا آج تک شعار ہے اور جس سے تمام مسلمان حکام خوفزدہ رہتے ہیں۔